اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رجب المرجب کے چاند کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد آپ کی ضرور پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، رجب المرجب کا مہینہ بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں اس مہینے کا شمار ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں درختوں پہ پتے پھوٹتے ہیں، یعنی موسم بہار کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے کے روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے میں عبادات کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے میں نوافل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لے گا، ان الفاظ کو، ان اسماء اعظم کو پڑھ لے گا، تو میرا رب اس کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، امام دلمی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، رجب کی پہلی رات۔ نمبر 2، نصف شعبان کی رات، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ نمبر 3، جمعرات کی رات۔ نمبر 4، عیدوں کی رات۔ اور نمبر 5، جمعۃ المبارک والی رات۔ یعنی ان راتوں میں جب آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ رجب المرجب کے روزوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر کوئی رجب میں ایک روزہ رکھے اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ سے ثواب کی ہو اور خلوص سے اللہ کی رضا کا طلبگار ہو، تو اس کے ایک دن کا روزہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ رجب المرجب کے مہینے میں جو 7 روزے رکھ لے، اس سے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور 8 رکھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو 10 رکھ لے حق تعالیٰ اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل ڈالے گا، اور جو 18 روزے رکھ لے تو ایک آواز دینے والا آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عمر بھر کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں جو بندہ 10 سے 15 روزے رکھ لے گا، میرا رب اس کی بخشش کرے گا، دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، ہم قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم انسان قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، اور ہم گناہوں کے سمندر میں، گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا کریں، اور عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ ہم رجب المرجب میں روزے رکھیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ 27 رجب کا روزہ رکھے گا، اور یہ روزہ اس لیے رکھے گا کہ یہ روزہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس سال مر گیا تو وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے رجب المرجب کے مہینے کی اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی، کہ اللہ رب العزت ہمیں جنتیوں کے زمرے میں شمار کر دے گا۔ 50 سال کے گناہ بھی اگر ہوئے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے رجب المرجب میں ایک بار سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھی
اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، پورے یقین سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ضرور عطا کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بندہ اور جو کنیز یہ نماز پڑھ لے گی، یقیناً حق تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ اور ریت کے ذرات، پہاڑوں کے وزن، بارش کے قطروں اور درخت کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن اس کی شفاعت اس کے خاندان کے 7 آدمیوں کے حق میں قبول کر لی جائے گی، اور قبر کی پہلی شب میں اس کے پاس اس نماز کا ثواب کھلے ہوئے چہرے کے اور جاری زبان کے ساتھ آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، قبر کی پہلی رات بڑی ہی مشکل ہے، تو آپ نے جب رجب المرجب میں روزے رکھ لینے ہیں، نوافل ادا کر لینے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لینی ہے، تو قبر کی پہلی رات ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بہتر بنائے گا اور دنیا میں ہمیں طرح طرح کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی حاجات پوری نہ ہو رہی ہوں، دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو رجب المرجب کا چاند نظر آتے ہی صرف آپ نے 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اسماء اعظم کو پڑھنا ہے۔ صرف ایک دن اور رات کا یہ عمل ہے، اللہ رب العزت آپ کی ہزاروں حاجات کو ضرور قبول کرے گا، حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، رب کریم آپ کو مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ نے پوری ذمہ داری سے کرنا ہے، اگنور نہیں کرنا۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے گا، یہ وظیفہ کر لے گا، انشاءاللہ پورا سال اس کی ساری ذمہ داریاں میرا رب اپنے ذمہ لے لے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جب رجب المرجب کا چاند دیکھ لینا ہے، چاند دیکھنے کے بعد اسی جگہ کھڑے ہو کے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ پوری سورت مبارک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین آپ صرف ان کلمات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے مکمل، یا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی یا ذل جلالی والاکرام کا ورد کرنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، ان کلمات کو، ان اسماء اعظم کو آپ نے 21 مرتبہ جب پڑھ لینا ہے، آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ماہ رجب المرجب کا جب چاند نظر آنا ہے تو چاند نظر آتے فوراً ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے تو چاند نظر آنے کی اگر آپ کو بشارت مل گئی ہے تو پھر بھی آپ وضو کریں اور اس عمل کو کر کے اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ رب العزت بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ جب آپ نے اللہ کو یا ذل جلال والاکرام کہہ کے پکارنا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کا ہر کام بنتا چلا جائے گا۔ اس عمل کو صرف آپ نے ایک ہی رات کو کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو رجب المرجب کا چاند نظر آتے سار بھی کر سکتے ہیں، یکم رجب المرجب کو کر سکتے ہیں، اور رجب المرجب کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا، نصیب کو چمکا دے گا اور مقدر آپ کے بدل دے گا۔ اللہ رب العزت تقدیر کے لکھوں کو مٹا دے گا۔ دعائیں ایسی تاثیر رکھتی ہیں، ایسا اثر رکھتی ہیں کہ مقدر کے لکھے کو مٹا دیتی ہیں۔
آپ اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر دعائیں تو کریں، ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے لازم کرنا ہے اور سال بھر کے فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔